حضرات ابھی آپ سے ہم کلام تھے جناب عزادار اعظمی صاحب جو بہترین اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، کربلا کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جناب جرار اکبر آبادی کہتے ہیں جس شخص نے شبیر کا روضہ نہیں دیکھا، جس شخص نے شبیر کا روضہ نہیں دیکھا، اسلام کا اس نے رخ زیبا نہیں دیکھا۔ جس شخص نے شبیر کا روضہ نہیں دیکھا، جس شخص نے شبیر کا روضہ نہیں دیکھا، اسلام کا اس نے رخ زیبا نہیں دیکھا، اسلام کا اس نے رخ زیبا نہیں دیکھا۔ ارے انصار حسینی کو نہیں خواہش جنت، شعر دیکھیں گے حضرات، انصار حسینی کو نہیں خواہش جنت، ارے یوسف نے کبھی خواب زلیخا نہیں دیکھا۔ انصار حسینی کو نہیں خواہش، یا اللہ، جس شخص نے شبیر کا روضہ نہیں دیکھا، اسلام کا اس نے رخ زیبا نہیں دیکھا۔ انصار حسینی کو نہیں خواہش جنت، انصار حسینی کو نہیں خواہش جنت۔ یوسف نے کبھی خواب زلیخا نہیں دیکھا، یوسف نے کبھی خواب زلیخا نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں کہا آپ نے کیا دیتا ہے، اس کے بارے میں کہا آپ نے کیا دیتا ہے، وہ جو بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتا ہے، وہ جو بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتا ہے۔ تو حریت سید سجاد کی تم کیا جانو، ارے یہ وہ قیدی ہے جو حاکم کو سزا دیتا۔ حریت سید نعرہ حیدری، حریت سید سجاد کی تم کیا جانو، یہ وہ قیدی ہے جو حاکم کو سزا دیتا ہے، یہ وہ قیدی ہے جو حاکم کو سزا دیتا ہے۔ تو میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشاں کیوں ہیں، میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشاں کیوں ہیں، ارے یہی انداز تو قاتل کا پتہ دیتا ہے۔ میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشاں کیوں ہیں، یہی انداز تو قاتل کا پتہ دیتا ہے۔ تو اپنا دامن میرے اشکوں سے بچائے رکھنا، یہ وہ پانی ہے مگر آگ لگا دے۔ حیدری اپنا دامن میرے اشکوں سے بچائے رکھنا، یوں تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت محفل آپ سجائے ہوئے ہیں، خدا آپ سب کی تمناؤں اور مرادوں کو پورا کرے۔ آئیے حضرات اس پروقار ذکر کے لیے میں گزارش کروں اس شاعر سے کہ جس نے حوض علمیہ میں اپنا بچپنا گزارا، تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا کے فکر حسینی کا مالک بن کے اس وقت پوری دنیا میں مدرسوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ میری گزارش ہے جناب وقار سلطان پوری سے وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں، آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھتے ہوئے استقبال کیجئے جناب وقار سلطان پوری کا۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں جتنے بھی زوار پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، سب کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً ہمارے علماء کرام اور طلاب اعزام جو ہمارے یہاں پہ تشریف فرما ہے بین الحرمین، یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان کے درمیان ایسی سماعتیں ہمارے سامنے میں موجود ہیں جو ہمارے لیے سند رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ماحول
ہمیں کہیں نہیں مل سکتا پوری دنیا میں جو آج اس وقت ہمیں ماحول میسر ہے. ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں تو میں شعر پڑھوں. سب سے پہلے تو میں 4 مصرے اپنی اس انجمن کے نام پیش کرتا ہوں جس کی کاوشیں خداوند عالم ہمارے انجمن کے ایک ایک فرد کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مولا اسے سلامت رکھے کہ یہ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے رہیں. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں خاص طور سے. آپ حضرات تھوڑا سا خاموش ہو جائیں, محفل کا ماحول بنائیں تاکہ ہمارے بعد آنے والے شعراء کے لیے زحمت نہ ہو. ملاحظہ فرمائیں. جو جشن صبر و وفا کر بلا میں کرتے ہیں, جو جشن صبر و وفا کر بلا میں کرتے ہیں, انہیں بہشت مسلسل صدائیں دیتی ہیں, انہیں بہشت مسلسل صدائیں دیتی ہیں. خوشا نصیب غلامان سیدہ زینب, خوشا نصیب غلامان سیدہ زینب, خوشا نصیب غلامان سیدہ زینب, تمہیں حسین کی مادر دعائیں دیتی, حسین کی مادر دعائیں دیتی ہے. خوشا نصیب غلامان سیدہ زینب. ایک صلوات ارشاد فرمائے تو حضرات, جو صورتحال ہے آج کے عراق, پوری دنیا کے اور خصوصاً عراق, وہ آپ کے پیش نظر ہے. 4 مصرے پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, اور ظاہر ہے مولا عباس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. خاص طور سے دیکھیے کہ نیت بھائی شاید کسی قابل ہوں, اور یہ 4 مصرے میں آپ سب کی جانب سے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. کب ڈرتے ہیں نیزوں سے شیدا علی اکبر کے, کب ڈرتے ہیں نیزوں سے شیدا علی اکبر کے, کب ڈرتے ہیں نیزوں سے شیدا علی اکبر کے, میدان میں نکلتے ہیں سینوں کو سپر کر کے, کب ڈرتے ہیں نیزوں سے
شیدا علی اکبر کے میدان میں نکلتے ہیں سینوں کو سپر کر کے میدان میں نکلتے ہیں سینوں کو سپر کر کے آخری فر تک توجہ چاہتا ہوں ان دونوں مصروں پہ اور آپ مولا کی بارگاہ میں گواہی دے دیجئے گا خاص طور سے کہ داعش کے لٹیروں کو معلوم نہیں شاید داعش کے لٹیروں کو معلوم نہیں شاید ہم لوگ سپاہی ہیں عباس کے لشکر مولا سلامت رکھے سب نعرہ حیدری نیزوں سے نہیں ڈرتے شیدا علی اکبر کے میدان میں نکلتے ہیں نیزوں کو سینوں کو سپر کر کے ایک صلوات پڑھیں باواز بلند اللہ نیزوں سے نہیں ڈرتے شیدا علی اکبر کے اب 4 مصرع اور ملاحظہ فرمائیں کہ باطل کی ایک صلوات پڑھیں بابا کیا ہو رہا ہے بھائی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں سارے مولا کے چاہنے والے تشریف فرمائیں اور خداوند عالم ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے 4 مصرع میں پیش کرتا ہوں جو صورتحال تھی کہ جب اتنے سخت حالات تھے اس وقت ہمارے مرجع تقلید نے جب حکم دیا اور جب تو پوری عراق کی عوام کھڑی ہو گئی ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا کہ باطل حکومتوں کا کلیجہ دہل گیا اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا باطل حکومتوں کا
कलेजा दहल गया, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। सिस्तानी कहे कि उठे जो लब्बैक या हुसैन। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। सिस्तानी कहे कि उठे जो लब्बैक या हुसैन। दाइश की हसरतों का जनाजा निकल गया। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। सिस्तानी कहे कि उठे जो लब्बैक या हुसैन। दाइश की हसरतों का जनाजा निकल गया। और मेरे अजीज़ों, मौला सलामत रखें आप सबको, और जितने भी इस वक्त बैनुल हरमैन, इस मौला सबकी हाजतों को कबूल करे और सबकी आमद को कबूल करे। और हमारी मौला के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हैं उनकी इज्जत और जान माल को खुदावंद आलम महफूज रखे। 4 मिसरे मुलाजा फरमाएं, आपकी तरफ से पेश कर रहा हूँ कि कुछ लम्हे आज शहरे सखावत में बैठ गए, कुछ लम्हे आज शहरे सखावत में बैठ गए। दिल मुतमईन है साये रहमत में बैठ गए। करबो बला में महफिले सब्रो वफा है आज। जन्नत की बात क्या करूं जन्नत में बैठ गए। एक सलावत पढ़िए बाबा से बोला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
مصرے اور ملاحظہ فرمائیں. ظاہر ہے کہ حسین مولا حسین کے چاہنے والے ہیں اور جانثار ہیں کہ اگر وقت پڑ جائے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے آپ سب کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں اور یہی جذبہ ہونا چاہیے خاص طور سے. ملاحظہ فرمائیں. ہتھیلیوں پر سروں کو سجا کے آئیں گے, ہتھیلیوں پر سروں کو سجا کے آئیں گے, زمانہ روئے گا ہم مسکرا کے آئیں گے, زمانہ روئے گا. اب ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں, تمام عمر نہ چھوڑیں گے کربلا کا سفر, تمام عمر نہ چھوڑیں گے کربلا کا سفر, پڑا جو وقت تو شان کٹا کے آئیں گے. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ جشن کا اہتمام ہے تو ظاہر ہے کہ انبیاء اور مرسلین بھی حاضر ہیں اور کیا کیا اہتمام میں مصروف ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے تمام زائرین کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. داؤد شہ کے عشق میں دھن گنگنائیں گے, داؤد شہ کے عشق میں دھن گنگنائیں گے, یوسف مچل کے حسن کا نعرہ لگائیں گے, داؤد شہ کے عشق کی دھن گنگنائیں گے, یوسف مچل کے عشق کا نعرہ لگائیں گے. اے زائرو یہ جشن ہے پیاسے حسین کا, اے زائرو یہ جشن ہے پیاسے حسین کا, بیٹھے رہو کہ خضر ابھی شربت پلائیں گے, رہو کہ خضر ابھی شربت پلائیں گے. صلوات پر محمد والے محمد.
ملاحظہ فرمائے خاص طور سے یہ کلام بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے ظہیم بھائی خاص طور سے. بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں. بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں. جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں. جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں. صلوات پڑھیں بابا حضور. خاص طور سے وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں. ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا. بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا. لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق. کہا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں. شعر ملاحظہ فرمائے ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لاولد رہ گئی. ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لاولد رہ گئی. نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے، پاک ہونٹوں پلانے کے لائق. ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لاولد رہ گئی. نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے، پاک ہونٹوں پلانے کے لائق نہیں. نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے، پاک ہونٹوں کے لانے کے لائق نہیں. اب یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی قابل کو دیکھیے گا نائب بھائی خاص طور سے کہ دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ، دور والوں کو قربت
بت سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ۔ دور والوں کو غیبت سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ۔ ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، دور والوں کو غیبت سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ۔ ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں۔ ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، جو بٹھانے کے ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، دور والوں کو غیبت سے کیا واسطہ، دور والوں کو غیبت سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ۔ ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں۔ ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں۔ صبر جنت کا منظر ہے جن کے لیے، تشنگی جام کوثر ہے جن کے لیے، ناصروں کو یہ اچھی طرح ہے خبر، القمام لگانے کے لائق نہیں۔ یہ اچھی طرح ہے خبر، القمام لگانے کے لائق نہیں۔ اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے۔ مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، مندروں میں جلانے کے لائق نہیں۔ علیم مولا، علیم مولا، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے۔ مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، مندروں میں جلانے کے لائق نہیں۔ مسجدیں تو صرف 2 شعر کی زحمت ہے، لیکن پورے جو حق ہے سننے کا اسی طرح سے سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ پھر 2 شعر کی زحمت ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ذہین بھائی، خاص طور سے ایک نعرہ ہے
حیدری، بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ آدمی بھول جاتا ہے اوقات جب، آدمی بھول جاتا ہے اوقات جب، ایسی باتیں دماغوں میں آتی ہے تب، آدمی بھول جاتا ہے اوقات جب، ایسی باتیں دماغوں میں آتی ہے جب، آدمی بھول جاتا ہے اوقات جب، ایسی باتیں دماغوں میں آتی ہے جب، ہم سری پنجتن کی وہ کرتے ہیں جو ان کی نالین اٹھانے کے لائق نہیں۔ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ جو تبرہ سنانے کے لائق نہیں، جشن میں وہ تو آنے کے لائق نہیں۔ جو تبرہ سنانے کے لائق نہیں۔ اب یہ آخری شعر مولا عباس کے چاہنے والے اور مولا عباس کا علم اٹھانے والے یہاں پہ موجود ہیں، یہ اس جشن کا تحفہ پیش کر رہا ہوں بطور خاص، جہاں جہاں حضرات ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، خاص طور سے دیکھیے گا کہ یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، بھائی خاص طور سے دیکھیے گا، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا۔ رفیق بھائی، یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا، پھول یوں تو چمن میں بہت ہے مگر، پھول یوں تو چمن میں بہت ہے مگر، سب علم پر سجانے کے لائق نہیں، پھول یوں تو چمن میں بہت ہے مگر، شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا، پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر،
سب علم پر سجانے کے لائق نہیں. تعمیل حکم میں صرف ایک مطلب اور ببلو بھائی کی خدمت میں معذرت کے ساتھ وقت بہت کم ہے چونکہ ہمارے شعراء کی فہرست صرف 2 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دے رہا ہوں. نہیں پرانا نہیں پڑھیں گے اس لیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ایک نعرہ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. 4 مصرے بطور پیغام بس پیش کر کے اس کے بعد واپس. مفلسی لے اگر امتحان مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس بپا کیجئے. مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس بپا کیجئے. خاص طور سے ملاحظہ فرمائے غریب کربلا کی بارگاہ میں یہ 2 مصرے بطور خاص ہدیہ پیش کر رہا ہوں. مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس بپا کیجئے. کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی